اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرا شیراز۔ خواتین و حضرات، حضرت موسی علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے کیا، اور مہر یہ تھا کہ حضرت موسی 10 سال تک بطور ملازم حضرت شعیب کے ہاں کام کریں گے۔ 10 سال پورے ہونے کے بعد حضرت موسی اپنی زوجہ کے ہمراہ جب روانہ ہونے لگے تو آپ نے حضرت شعیب سے فرمایا، جو عصا آپ کے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس رہے۔ حضرت شعیب کو میراث میں پیغمبروں کے عصا ملے تھے اور گھر میں ایک جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب نے کہا، جا کر عصا لے لو۔ جناب موسیٰ مکان میں گئے اور اس جگہ پر گئے جہاں پر عصا رکھے تھے۔ حضرت نے عصا اٹھانا چاہا تو ایک عصا نے حرکت کی اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت شعیب جانتے تھے کہ اس عصا سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا، اسے اس کی جگہ واپس رکھ دو اور کوئی دوسرا عصا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ عصا لے کر واپس گئے اور دوسرے عصاؤں میں ملا کر رکھ دیا، اور جب اپنے لیے کوئی دوسرا عصا اٹھانا چاہا تو پھر وہی عصا ہاتھ میں آ گیا، یہاں تک کہ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا، جس پر حضرت شعیب نے کہا، اسی کو لے جاؤ کیونکہ خدا نے یہ تمہارے لیے مخصوص کیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ وہی عصا تھا جو حضرت آدم جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے، اور بعض روایات کے مطابق جبریل یہ عصا حضرت آدم کے پاس لائے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ کا عصا بہشت کے درخت مورد کی ایک لکڑی تھی، اور اب بھی وہ ہمارے پاس ہے، اور اب بھی جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ اسی طرح سبز ہے جیسا کہ اس روز تھا جب کہ درخت سے علیحدہ کیا گیا تھا، اور اس سے وہی کام لیں گے جو موسیٰ لیا کرتے تھے۔ ہم جب چاہتے ہیں وہ حرکت میں آتا ہے، جس چیز کو کھانے کو کہتے ہیں کھا لیتا ہے، جب اسے کسی چیز کے کھانے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اپنا منہ کھولتا ہے، جس کا ایک حصہ زمین کے ساتھ اور دوسرا حصہ اس کے منہ کا چھت سے مل جاتا ہے، اس کا منہ 40 ہاتھ کے برابر کھلتا ہے، اور جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے اسے اچک لیتا ہے۔ روایات میں ہے کہ عصائے موسیٰ میں 2 شاخیں اوپر تھیں اور 2 ٹیڑھی شاخیں نیچے، اور سرا آہنی تھا۔ جب موسیٰ کسی بیابان میں اس وقت جاتے جبکہ سورج نہ نکلا ہوتا تو ان دونوں شاخوں سے ایک نور نکلتا، اور جہاں تک نظر کام کرتی اس کی روشنی معلوم ہوتی۔ جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تو عصا کنویں میں ڈالتے، پانی کنویں کے اوپر کھنچ آتا، اس کے ایک سرے پر ڈول پیدا ہو جاتا اور پانی نکل آتا۔ جب کھانے کی ضرورت ہوتی عصا کو زمین پر مارتے تو زمین سے اس روز کی خوراک کے موافق کھانا باہر نکل آتا۔ اگر میوے کی خواہش ہوتی تو زمین میں اس کو گاڑ دیتے، اسی وقت وہ ایک درخت ہو جاتا اور اس سے میوہ حاصل ہوتا۔ جب دشمن سے جنگ کی نوبت آتی تو اس کی 2 شاخیں 2 بڑے بڑے سانپ بن جاتے جو حضرت موسیٰ سے دشمن کو دفع کر دیتے۔ جب ان کے راستے میں کوئی پہاڑ یا جنگل پڑ جاتا عصا مارتے تھے تو راستہ ان کے لیے کھل جاتا تھا۔ جب چاہتے کسی بڑی نہر کو عبور کرے عصا مارتے، نہر ان کے واسطے پھٹ جاتی۔ کبھی دوسری شاخ سے شہد جوش مارتا، جب راستہ چلنے سے عاجز ہوتے اس پر سوار ہوتے اور جس جگہ وہ چاہتے وہ ان کو لے جاتا اور ان کی رہنمائی کرتا۔ اس میں سے ایسی خوشبو پیدا ہوتی کہ پھر دوسری خوشبو کی ضرورت نہ رہتی۔ جب اس عصا کو معجزے کے لیے زمین پر ڈال دیتے تو وہ ایک اژدہا بن جاتا کہ اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، اس کا رنگ نہایت سیاہ ہوتا اور 4 پیر اس کے پیدا ہو جاتے، اور دونوں شاخوں کی بجائے ایک بڑا سا دہن ہو جاتا، اور 12 ڈنگ اور بہت سے دانت اس میں نکل آتے، اور اس کے دانتوں سے ایک ڈراؤنی آواز آتی، اور اس کے دہن سے آگ کی زبان باہر نکل آتی، اور اس پر نکل آتے جس کے ہر بال مثل شہاب کے چمکنے لگتے، اور اس کی آنکھیں مثل برق کے چمکتی، اور اس سے ایک ہوا باد سموم کی نکلتی کہ جس کو لگتی اس کو جلا دیتی۔ جب کسی اتنے بڑے پتھر کے پاس پہنچتا جو اونٹ کے برابر ہوتا اس کو بھی نگل جاتا، اور اس کے پیٹ میں پتھروں کی آواز معلوم ہوتی، بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑتا اور کھا لیتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرعون نے 7000 شہر اور 7000 قلعے تعمیر کیے تھے، اور انہی میں موسیٰ کے خوف سے محصور تھا۔ ایک قلعہ سے دوسرے قلعہ تک جنگل بنوائے تھے، اور ان میں درندوں اور شیروں کو چھوڑ رکھا تھا تاکہ جو شخص بغیر اس کی اجازت کے داخل ہو وہ اس کو ہلاک کر ڈالیں۔ جب اللہ نے موسیٰ کو رسالت کے ساتھ اس کی طرف بھیجا اور وہ دروازہ اول پر پہنچے اور اس پر عصا مارا تو وہ کھل گیا اور اس میں داخل ہوئے،
شیروں کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی سب بھاگ گئے۔ اسی طرح جس دروازے پر پہنچتے وہ کھل جاتا اور تمام شیر ذلیل ہو کر بھاگ جاتے۔ بالآخر فرعون کے محل تک پہنچے اور پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی علامت یا معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے عصا زمین پر ڈال دیا۔ اس کی 2 شاخیں تھیں، وہ فوراً ایک زبردست اژدہا بن گیا اور اپنا منہ کھولا، ایک حصہ محل کے اوپر اور دوسرے کو محل کے نیچے رکھا۔ فرعون نے دیکھا اس کے شکم سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اس نے فرعون کی جانب رخ کیا۔ فرعون کا اس کے خوف سے پیشاب خطا ہو گیا، چلایا اور فریاد کی، اے موسیٰ اس کو پکڑ لو۔ جو لوگ مجلس میں حاضر تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ موسیٰ نے عصا اٹھا لیا تو فرعون ہوش میں آیا۔ اس نے چاہا کہ موسیٰ کی تصدیق کرے اور ان پر ایمان لائے، مگر اس کے وزیر حامان نے کہا، اے اپنے وقت کے خدا، لوگ تجھ کو پوجتے ہیں اور تو ایک بندے کا فرما بردار ہونا چاہتا ہے۔ اس کے امراء اور رؤساء جمع ہوئے اور کہنے لگے، یہ مرد ساحر ہے، ایک روز مقابلے کے لیے مقرر کرو۔ چنانچہ مقابلے کے لیے ایک دن مقرر ہوا اور مصر کے شہروں میں سے ساحروں کو اکٹھا کیا گیا۔ فرعون و حامان خود بھی جادو جانتے تھے اور سحر و جادو کے ذریعے لوگوں پر غالب آ چکے تھے، بلکہ فرعون تو جادو کے ذریعے سے ہی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ غرض مصر کے شہر سے 1000 ساحروں کو جمع کیا، 1000 میں سے 100 اور 100 میں سے 80 اور سب سے زیادہ ماہر اور باکمال ساحروں کو جمع کیا گیا۔ مقابلے کے دن جب ساحروں نے اپنی لکڑیوں اور رسیوں کو موسیٰ کی طرف پھینکا، وہ سب سانپ اور اژدہا بن گئے۔ بحکم خدا جب حضرت موسیٰ نے عصا زمین پر ڈالا، وہ قلعہ کی مانند بلند ہوا اور ایک زبردست اژدہا بن گیا اور زمین سے سر اٹھایا اور اپنے دہن کو کھولا اور اپنے منہ کے اوپر کا سرا کسرے فرعون کے اوپر لے گیا اور نیچے کا سرا کسر کے نیچے رکھا اور پھر واپس ہوا۔ ساحروں کے تمام عصا اور رسیوں کو کھا گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگے اور اس بھگدڑ میں 10,000 مرد اور عورتیں اور بچے پامال ہوئے۔ ادھر سے واپس آ کر اس نے پھر فرعون اور حامان کے قصر کا رخ کیا۔ اس کی دہشت سے ان دونوں کے پیشاب اور پاخانے خطا ہو گئے، ان کے کپڑے نجس ہو گئے اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ تمام ساحر سجدے میں گر پڑے اور اس روز 60,000 بنی اسرائیل حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، لیکن فرعون پھر بھی باز نہ آیا اور اپنی قوم کے ساتھ کفر پر اڑا رہا اور ان سب کو قید میں ڈال دیا، یہاں تک کہ عذاب الہی ان پر نازل ہوا۔ خدا نے ان پر طوفان، ٹڈی، جوں، مینڈک اور خون مسلط کیا تو فرعون نے ان کو رہا کیا، لیکن کفر و سرکشی سے پھر بھی باز نہ آیا، یہاں تک کہ دریائے نیل کا واقعہ پیش آیا اور جہنم واصل ہوا۔